اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا لم یکن الذین کفروا، نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین ہٹنے والے، حتی تأتیہم البینہ، حتی کہ پہنچے ان کے پاس ایک واضح کھلی دلیل. اب بینہ کی تفسیر کیا آئی تھی کہ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر، اور وہ ان پہ پڑھے یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ان پہ پڑھے قرآن پاک، جو قرآن پاک پاکیزہ صحیفوں میں لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا ہے. فیہا کتب قیمہ، اور ان صحف مطہرہ میں کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، ایسے احکام جو سیدھے ہیں، جو مضبوط ہیں، جو حق ہیں، جن میں کوئی ٹیڑھا پن اور غلطی نہیں. قیمہ کا معنی جو ہے مستقیمہ، اور مستقیم کا معنی ہوتا ہے سیدھا، جس میں کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھا پن نہ ہو. بس یہاں تک آپ نے پڑھ لیا تھا. اب اللہ نے فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، کہ نہیں اختلاف کیا، نہیں تقسیم ہوئے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی، یعنی اہل کتاب. کہیں ان کو فرمایا گیا اہل الکتاب، کہیں فرمایا گیا اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی. الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ پہنچی ان کے پاس کھلی دلیل. یعنی اب آپ اس سے اندازہ کریں، ایک تو یہاں اللہ پاک نے خطاب جو فرمایا نہ فرمایا اوت الکتاب، حالانکہ کتاب جو ہے وہ پیغمبر کو دی جاتی ہے، تمام لوگوں کو نہیں دی جاتی. یعنی قرآن پاک جو اترا تو اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، لیکن چونکہ آپ کی تمام امت کی ہدایت کے لیے اترا تو گویا ان کے لیے اترا، ورنہ اترا جو ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا. اور اسی طرح پہلی کتابیں مثلا تورات جو ملی تو موسیٰ علیہ السلام کو ملی، لیکن مقصود ہدایت تھا بنو اسرائیل کا، تو لہذا گویا بھی تمہیں کتاب ملی. حالانکہ کتاب تو ملی پیغمبر کو، لیکن پیغمبر کے واسطے سے جب وہ کتاب امت کو پہنچی تو گویا خطاب میں کہہ دیا جاتا ہے بھی تمہیں تو کتاب ملی، تمہیں اللہ کا قرآن ملا، پھر بھی تم نے ہدایت نہ پکڑی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر دلیل واضح پہنچنے کے بعد. کیا مانا، یعنی جب دلیل آ گئی تھی اب تو چاہیے تھا نا کہ وہ ایک بات پہ اکٹھے ہوتے، لیکن ان کی بدبختی کا یہ عالم ہے. پہلے تو کہہ سکتے تھے نا جی کہ ہمیں کتاب ہی نہیں ملی، ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی، ہم سب نے اپنے عقل سے کام لیا، تو کوئی کسی راستے پہ چلا گیا، کوئی کسی راستے پہ چلا گیا. لیکن جب اللہ نے کتاب اتار دی، جب اللہ نے اپنا پاک پیغمبر بھیج دیا، اللہ نے اپنے نبی اور رسول بھیج دیے، تو اب تو تفرق اور اختلاف کے لیے کوئی یعنی راستہ ہی باقی نہیں رہتا. اب دیکھو نا جی، ایک آدمی مثال کے طور پر حرم شریف میں ہو، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کعبہ شریف کہاں ہے. اب وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ غلطی کر جائے، لیکن جب آپ اس کو کعبہ دکھا دیں کہ جی یہ کعبہ شریف ہے،
اور آپ نے اسی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز میں کھڑا ہونا ہے اور ادھر ادھر نہیں ہٹنا ہے آپ. اور عین آپ کا رخ جو ہے، آپ کا جسد جو ہے، آپ کا بدن جو ہے عین کعبہ شریف میں ہو. اب دیکھنے کے بعد وہ ادھر کھڑا ہو جائے تو یہ تو سب سے بڑا بغض و عناد ہے کہ بھئی جب بات واضح ہو گئی، دلیل تم نے دیکھ لی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کتاب دی گئی اور کتاب میں بڑی واضح دلائل کے ساتھ ان کو ہدایت کا سبق دیا گیا، لیکن جنہوں نے کتاب آنے کے بعد، نبی آنے کے بعد جھگڑے کر لیے، اسی کتاب میں جھگڑے کر لیے. کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا بنا لیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں سے ایک بنا لیا، اور بعض بدبخت یہودی ایسے نکلے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ حلال کی اولاد ماننے سے بھی انکار کر دیا. ان میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اور ٹکڑے بھی کب ہوئے؟ جب کتاب پہنچ گئی. اور پھر اسی طرح انہوں نے اختلاف کیا حضور کے بارے میں، حالانکہ علامات موجود تھی، حالانکہ تورات کے اندر وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا تھا اور انجیل کے اندر بھی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ آخر زمان میں ایک پیغمبر پیدا ہوں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا اور احمد مجتبیٰ ہوگا، اور آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہوگا، اور آپ کی ہجرت کی جگہ جو ہے وہ یثرب یعنی مدینۃ المنورہ ہوگی، اور آپ صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے اور آپ ہدیہ قبول فرمائیں گے، اور آپ کی امت جو ہے وہ بھی اپنی پنڈلیوں تک چادریں باندھیں گے اور وہ وضو کریں گے، پاکی اور نظافت کا خیال کریں گے، اور وہ اوقات معینہ میں اللہ کی عبادت کریں گے. یہ ساری علامات جو ہیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پھر گئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے. یعنی دلیل آنے کے بعد، حجت آنے کے بعد، وضاحت آنے کے بعد، حالانکہ اتنی کھلی ہوئی بات تھی کہ اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب جو ہیں میرے پاک پیغمبر کو ایسے جانتے ہیں، صداقت کو پہچانتے ہیں جیسے اپنی کوئی اولاد میں شک نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود انکار کر گئے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں شکاوت بیان فرمائی اہل کتاب. جیسے قرآن کی دوسری آیت میں بھی آتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ نے فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جن لوگوں نے جھگڑا کیا، جن لوگوں نے اختلاف کیا، جو لوگ جو تھے بٹ گئے، اور بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل بھی پہنچ گئے، نشانیاں بھی پہنچ گئیں، ان کے لیے پھر عذاب ہے، بہت بڑا عذاب. اللہ نے فرمایا امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی ایسا نہ بنو اہل کتاب کی طرح کہ قرآن بھی آ گیا، میرا نبی پاک بھی آ گیا، اور اب تم جھگڑوں میں پڑو اور اختلاف میں بڑھ جاؤ. ایسا نہ کرو جیسے پہلے اہل کتاب نے کیا. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کتاب کے اندر، یا اللہ نے فرمایا اس قرآن کے اندر ان کو نہیں امر کیا گیا، نہیں حکم کیا گیا، مگر کیا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، مگر کہ وہ عبادت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کو چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھرنے والے. اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کوئی نئی بات تو نہیں آئی، قرآن مقدس کے اندر کوئی نیا حکم لے کر تو میرا پاک پیغمبر نہیں آیا کہ یہ بدکتے ہیں اور یہ جھگڑا کرتے ہیں اور یہ اختلاف کرتے ہیں اور یہ بھاگتے ہیں. قرآن پاک میں بھی تو یہی حکم آیا ہے کہ عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی کرو. إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یاد رکھیں عبادت ایسی جو خالص، بالکل خالص اللہ کے لیے ہو. خالص ماننا جیسے آپ کہتے ہیں یہ سننا خالص ہے، یعنی اس میں کوئی کھوٹ ووٹ نہیں ہے. اور یہ دوا جو ہے جی بالکل خالص ہے، یہ دودھ جو ہے جی بالکل خالص ہے، اس میں کوئی پانی شانی ملا ہوا نہیں ہے. اور یہ چیز جو ہے جی خالص لوہے کی بنی ہوئی ہے، اس میں اور کوئی زنگار ونگار ملا ہوا نہیں ہے. یہ جی خالص اللہ نے فرمایا عبادت ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو.
کیا مانا اس میں شرک بھی نہ ہو، خالص ہو، اس میں شرک بھی نہ ہو، ریا بھی نہ ہو، کیونکہ ریا جو ہے وہ بھی تو چھوٹا شرک ہے، اسی لیے فرمایا اس کے اندر کسی قسم کی تو دنیا کا دکھاوا بھی نہ ہو، اور پھر دنیا کی کوئی غرض بھی نہ ہو، اغراض بھی نہ ہوں کہ بھی ہاں. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا نا جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد دنیا کے اندر جتنی اللہ نے کسی کی عمر لکھی ہے اس نے دنیا میں گزاری، پھر اس پہ موت آ گئی. موت کے بعد وہ عالم برزخ میں رہا، اور پھر اس کے بعد قیامت میں دوبارہ اس کو اٹھایا جائے. اب جب یعنی حشر میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر اللہ اس کو بدلے دیں گے، اللہ اس کو جنت دیں گے، اللہ اس کو نعمتیں دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی ایسی چیزیں عطا فرمائیں گے جو اس کے تخیلات سے بھی بالا تر ہیں. تو بعض علماء نے لکھا کہ اس میں ذرا غور کریں، اگر اللہ چاہتا تو ہماری جو زندگی ہے اسی کو لمبا کر کے آخرت کے انعام شروع ہو جاتے اسی دنیا میں. اسی دنیا میں جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دینے پہ قادر ہیں، موت کے بعد دوبارہ بعث پہ قادر ہیں، تو جو انعام ہمیں آخرت میں دینے تھے انہی انعامات بھی یہی دنیا کے ساتھ ملا دیتے کہ بھئی آدمی کی عمر زیادہ لمبی ہو جاتی اور اس کے بعد اس کے انعامات اخروی بھی شروع ہو جاتے. تو علماء نے فرمایا اس میں ایک حکمت تھی کہ اگر اللہ یہاں انعامات دنیا میں بعض چیزیں عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اصل انعام جو ہے وہ آخرت میں ملنا ہے، کہ اگر وہ دنیا میں ہی مل جاتا تو پھر گویا عبادت انہی چیزوں کے لیے ہوتی کہ بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں بس تاکہ جنت ملے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں پھل ملے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں فلاں فائدہ حاصل ہو. نہیں، اللہ نے ہماری موت دے دی، ختم، وہ قصہ کہانی ہماری ختم ہو گئی. اب موت کے بعد اللہ نے دوبارہ ہمیں زندگی دی، دوبارہ زندگی دینے کے بعد پھر اپنے رحمت اور کرم سے جس کو چاہا نواز دیا اور اپنے عدل سے جس کو چاہا عذاب دیا، تاکہ تمہاری عبادت بھی خالص اللہ کے لیے رہے اور وہاں کا جو انعام ہے وہ بھی خالص اللہ کی رحمت رہے، تمہارے عمل کا کوئی حق نہیں ہے. تم نے تو دنیا میں فائدہ اٹھا لیا، کھا بھی لیا، پی بھی لیا، ختم ہو گیا، اب تو زندگی الگ ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اصل بندے کا جو مقام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بھی عبادت ہو وہ خالص اللہ کے لیے. یعنی اگر عبادت میں ذرا سا شرک کا شائبہ آ جائے، مثال کے طور پر یعنی 99% تو ہو اللہ کے لیے اور 1% جو ہے غیر کا ذرا شرکت آ جائے تو اللہ ایسی عبادت قبول ہی نہیں فرماتے، چونکہ خالص نہ رہی. اب کوئی کہے گا جی 99% تو خالص تھی، صرف 1% ذرا گڑبڑ ہوئی، تو اب چاہے 1% ہو، چاہے اس کا آدھا % ہو، چاہے 1/4% آ جائے، لیکن خالص تو نہ رہی چیز، اس میں کچھ نہ کچھ تو مل گیا، تھوڑا ملا یا زیادہ ملا، لیکن مل گیا، ملاوٹ والی بن گئی، خالص نہ رہی، اور ملاوٹ والی عبادت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ہر عبادت میں نیت کیوں ضروری ہے. اسی لیے سمجھیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو بھی جانتے ہیں، جس نے طواف کیا اس کو بھی جانتے ہیں، جس نے نہیں کیا اس کو بھی جانتے ہیں. لیکن ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے، تاکہ تمہارے اخلاص کو جانچا جائے کہ یہ عبادت جو تم نے کی ہے اس میں تمہارا مقصد کیا ہے. نیت کیوں لازم کر دی گئی کہ اب نیت کے ساتھ ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ تیری نیت اللہ کی رضا تھی خالص، یا اللہ کو بھی راضی کرنا تھا اور اس کے ساتھ کسی اور بندے کو بھی راضی کرنا تھا. اب اس کے لیے مثلا یوں سمجھ لیں، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی کی، کسی بہت بڑے بزرگ کی، کسی اللہ والے کی وفات کے بعد اس کی قبر پہ جا رہا ہے. مثال کے طور پر مکے میں بیٹھا ہے، اس نے کہا جی ہم جنت المعلی میں جاتے ہیں قبرستان میں. کیوں؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزار ہیں،
بڑے بڑے اللہ کے اولیاء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے علماء، متقین، موحدین، صالحین، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، ان کے مزار ہیں، حضور کی اولاد بیٹوں کے مزار ہیں۔ اچھا، اب جب جا رہا ہے قبر کی طرف تو نیت کیا ہے؟ بس اسی مسئلے کو سمجھیں، اسی میں آگے لوگ اللہ معاف فرمائے گمراہی میں مبتلا ہو۔ اگر تو اس کی نیت یہ ہے کہ بھئی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں وہاں جانے کے بعد چونکہ حضور کی سنت ہے اور حضور نے فرما دیا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہاری موت تمہیں یاد آئے، تمہاری آخرت تمہیں یاد آئے، تمہارے اگلا جہان تمہیں یاد آئے، تمہارے سامنے منظر آئے کہ بھی ہم نے بھی مرنا ہے اور اسی طرح ہم نے قبروں میں آنا ہے، تاکہ تمہاری آخرت والی زندگی تمہارے سامنے آئے کہ آدمی جب قبر کو دیکھے گا تو اپنی قبر یاد آئے گی، جب کسی کی موت کو دیکھے گا تو اپنی موت یاد آئے گی، جب اس کے دفن کو دیکھے گا تو اپنا دفن یاد آئے گا، کسی کے جنازے کو دیکھے گا تو اپنا جنازہ یاد آئے گا۔ تو اس سے وہ یہ چاہتا ہے کہ سنت بھی ادا ہو جائے اور تذکر آخرت کا جو مرحلہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ جو قبرستان پہ آ کے موتا کے لیے دعا کرتا ہے مغفرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں اسی لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ان کے لیے دعا کروں گا، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائیں گے، اللہ پاک میری بھی مغفرت فرمائیں گے۔ تو اب یہ جانا اس کا اللہ کے لیے ہے اور خالص سنت کے مطابق ہے، اب باعث اجر اور ثواب ہے۔ اور اگر جانے والے کی نیت میں یہ ہے کہ جی میں ایک پیر کی قبر پہ یا بزرگ کی قبر پہ یا پیر کے روضے پہ جا رہا ہوں کہ پیر بھی راضی ہوگا میرے جانے سے، روضے والا بھی میرے جانے سے خوش ہوگا کہ فلانا آدمی جو ہے میرے پاس آیا ہے، اور میں ان سے بھی کہوں گا کہ مہربانی کریں، میرے آج کل حالات ذرا مشکلات میں ہوں، میری مدد کریں، اور اللہ کا حکم بھی ہے، تو اب اللہ فرماتے ایسی عبادت کو میں تمہارے منہ پہ مار دیتا ہوں کہ تم تو شرک کر رہے ہو، مجھے بھی راضی کرے اور اس کو بھی ساتھ ملا رہے ہو، یہی تو شرک ہے۔ اب یہ تیری عبادت اور تیری زیارت جو ہے وہ خالص نہیں رہی۔ مثال کے طور پر آپ نماز شروع کر دیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا آپ علیحدہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو نظر ایک طالبی آپ کا مرید یا آپ کا کوئی ملنے والا، کوئی آپ کا محبت کرنے والا، کوئی عقیدت مند آدمی آگے ساتھ بیٹھ گیا کہ بھی اب یہ مولوی صاحب نماز سے فارغ ہوں میں بات کو، اب آپ نے نماز لمبی شروع کر دی اور دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ میرا معتقد ہے، میرا شاگرد ہے، میں اس سے پڑھتا ہے، ذرا اس کو اندازہ ہو جائے کہ بھی استاد کیسی لمبی نماز پڑھتا ہے اور کیسی خوبصورت نماز پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے یہ نماز میں تمہارے منہ پہ مار دیتا ہوں، پڑھنے کا کوئی ٹھیلے کا فائدہ بھی نہیں، کیونکہ تم نے میری عبادت میں اس کو راضی کرنے کو بھی شامل کر لیا، حالانکہ راضی تو مجھے کرنا تھا۔ وہ دیکھ رہا ہے تم بھی اسی طرح پڑھو، نہیں دیکھ رہا تو اسی طرح پڑھو۔ پہلے تم نماز مثلاً لمبی صورت پڑھ رہے تھے تو اپنی پڑھتے رہو، چھوٹی پڑھ رہے تھے تو اسی طرح پڑھو۔ کسی کو دکھانے کی وجہ سے اگر تم نے لمبی کر دی ہے، کسی کو دکھانے کی وجہ سے اب سجدہ لمبا کر دیا ہے، پہلے تم پڑھتے تھے 7 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، اب دکھانے کے لیے تم نے چاہے سبحان ربی الاعلیٰ 11 دفعہ پڑھ لیا، 21 دفعہ پڑھ لیا، لیکن اللہ فرماتے ایسی نماز اس کے منہ پہ مار دو کہ پڑھ میرے لیے رہا تھا اور خوش لوگوں کو کر رہا ہے، اب ان کو شریک کر دیا ہے، عبادت خالص نہیں رہی۔ اور عبادت منظور وہاں کیا ہوتی ہے؟ جو خالص، نماز ہو تو خالص ہو، حج ہو تو خالص ہو، طواف ہو تو خالص ہو، رکوع ہو تو خالص ہو، سجدہ ہو تو خالص ہو، اور دعا جو ہے وہ عبادت ہے وہ بھی ہو تو خالص ہو کہ خالص اللہ سے مانگے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہی ہمارے مشکلات ہیں جن میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے آدمی آہستہ 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 بڑھتے 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 شرک میں پہنچ جاتا۔ اچھا، اب بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے اولاد جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتی ہے اور
اس کے لیے اعمال کرتی ہے اور ان کو اللہ پاک خبر دیتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ مقصد یہ نہیں، انہی حدیثوں کو سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں دیکھو جی حدیث میں موجود ہے کہ مردے کو خوشی ہوتی ہے، اس کو بتلایا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعا کی ہے. بلکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اس کو اللہ جب انعامات دیتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ میاں میں نے تو اتنا عمل کیا ہی نہیں تھا، یہ آپ جو مجھے چیزیں دے رہے ہو. فرمایا تم نے نہیں کیا، تمہارا بیٹا جو تمہارے پیچھے تمہارے لیے رات دن دعائیں کر رہا ہے. تو ان کو سامنے رکھتے ہیں. تو یاد رکھو کہ ہم تو کریں خالص اللہ کے لیے. اب اگر اللہ ان کو خبر کر دیں تو یہ اللہ کی مرضی، اور جب کسی کو اچھی بات کی خبر پہنچائی جائے گی اس کو خوشی ملے تو یہ تو فطری بات ہے. کوئی آدمی اگر مجھے آ کے کہے کہ فلاں آدمی جناب آپ کی تعریف کر رہا تھا اور آپ کو سلام کہہ رہا تھا اور آپ کے لیے بڑی دعا مانگ رہا تھا، تو اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوگی. اور اگر کوئی آدمی آگے کہے کہ جی فلاں آدمی آپ کو گالیاں دے رہا تھا، آپ کے بارے میں بڑی بڑی گندی باتیں کر رہا تھا، تو پھر ایک نیچر ہے، فطری بات ہے کہ مجھے تکلیف ہوگی. یہ تو ایک فطری بات ہے. لیکن اس تمنا سے ہم جا رہے ہیں کہ یہ خوش ہو جائیں اور اللہ بھی خوش ہو جائے، یا اللہ بھی خوش ہو جائے اور یہ بھی خوش ہو جائے. اب ہم نے اس میں شرک ملا دیا. ہم جو کام کریں وہ خالص کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں. اب اللہ پاک ہمارے اس عمل کو قبول فرما کے اس کا ثواب عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو قبول فرما کے ان سے عذاب رفع فرما لے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو قبول فرما کے ان پہ قبر کے اندر بھی اپنی رحمتیں عطا فرما دے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری عبادت کو قبول فرمایا. لیکن وہ عبادت قبول تب ہوگی جب خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہو. کیونکہ یہ شرط ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اور آگے لفظ حنفاء، آگے لفظ حنفاء یاد رکھیں. حالانکہ مخلصین له الدین تو پہلے موجود ہے، مخلصین له الدین تو پہلے موجود ہے کہ خالص اللہ کے لیے. پھر حنفاء کا کیوں آیا لفظ؟ اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ، جیسے کہ اللہ نے فرمایا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. وہاں بھی آیا حنیفا مسلما، وہاں بھی آیا حنیفا مسلم. اسی طرح قرآن میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہاں بھی آیا حنیفا. حنیف کا معنی، حنفاء کا معنی یاد رکھیں کیا ہوتا ہے؟ اصل تو معنی میں یعنی ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رخ موڑنے والا، کہ تمام دنیا سے اپنے علائق ختم کر کے خالص اللہ کے دروازے کی طرف مائل ہونے والا، اللہ کے دین کی طرف مائل ہونے والا. تو اب پہلے لفظ آ گیا تھا مخلصین لہ الدین، حالانکہ وہی کافی تھا، لیکن آگے پھر اس کو مزید پکا کیا گیا کہ حنفاء. جیسے وہاں آیا تھا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اب اللہ کے لیے ہے کہ جو رب ہے دونوں جہاں کا. اب اتنا کافی تھا، لیکن آگے پھر آ گیا لا شریک لہ وبذالک امرت. آگے پھر آ گیا کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے میں اسی کی بندگی کرنے والا اور اسی کو اپنا آپ سونپنے والا ہوں. تو اب دیکھیں اتنے تاکیدات، اتنے توقیدات، اتنی توضیحات اور اتنی تشریحات کے بعد بھی نعوذ باللہ اگر کوئی شرک کرے تو پھر اس سے بڑا بدبخت اور شقی کون ہو سکتا ہے دنیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب اگر غور کرتے، اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. وہاں بھی یہی دعوت دی گئی. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب جن کو ہم نے کتاب دی اور جن کے پاس بینہ آیا، کھلی دلیل، واضح چمکتی ہوئی روشن،
اور اس میں ان کو حکم کیا دیا گیا تھا؟ نئی بات تو نہیں تھی، ان کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس لیے جب تک نیت میں اخلاص نہ ہو اللہ کے لیے، وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ مثلا آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے، آپ کا مقصد نہ ریا ہے، نہ سمعت ہے، نہ شہرت ہے، نہ اجرت ہے، نہ کوئی ظاہری نفع ہے، خالص اللہ کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اندر اپنے اس بندے کی عزت عام فرما دیتی ہے کہ ماشاءاللہ جی فلاں بڑا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، اور ماشاءاللہ جی بڑا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، رات دن اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو اگر اللہ کی طرف سے اس کی شہرت ہو گئی ہے تو اللہ کا انعام ہے، اللہ پاک نے اپنی نعمت سے اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کہ جب کوئی عطر لگائے گا تو خوشبو تو پھیلے گی، یہ تو قاعدہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے کپڑوں میں کوئی گندگی لگ جائے، چاہے وہ نہ چاہے، بدبو تو پھیلے گی، یہ تو قاعدہ ہوتا ہے۔ اس لیے مثال مشہور ہے نا کہ عشق اور مشک جو ہے وہ چھپائے نہیں چھپتا، اس لیے محاورہ ہے نا اردو کا کہ بھئی عشق ہو یا مشک ہو، یعنی مشک عطر ہوتا ہے، اس کو آپ جتنا ہی چھپائیں کوئی نہ کوئی ہوا تو باہر چل ہی جائے گی۔ عشق کو بھی آپ کتنی ہی چھپائیں تو اس نے بھی باہر تو جانا ہے، اس کی کسی نہ کسی جگہ تو شہرت ہونی ہی ہونی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے اب جیسے بڑے بڑے اللہ کے اولیاء کا بڑا دنیا میں نام ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ کا ہی نام ہے، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ہماری شہرت، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے کوئی لوگ راضی ہو جائیں، بلکہ وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اخفا کریں، ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پوشیدہ رکھیں، ہم اپنے آپ کو چھپائیں۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا یاد رکھو، جو صحیح معنی میں اہل اللہ ہوتے ہیں، جو صحیح معنی میں اللہ والے ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں حقیقتاً اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ تو اگر ان کے ہاتھ پر کسی کرامت کا اظہار بھی ہو جائے تو وہ چھپا لیتی ہیں تاکہ لوگ بلا وجہ دھوکے میں نہ پڑیں، وہ تو اس کو الٹا پردہ ڈالتے ہیں اور بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، کرامت تو کرامت، وہ خود شوب دے کر کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، اپنی طرف توجہ دلاتے ہیں، باقاعدہ کرائے پر انہوں نے آدمی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو جا کہتے ہیں حضرت ماشاءاللہ جی حضرت بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ کل ایک آدمی آیا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، بس حضرت نے دعا کی تو رات ہی بچہ پیدا ہو گیا، 9 مہینے دیر ہی نہیں ہوئی، یعنی فوری طور پر دعا کی شام کو اور صبح بچہ ہو گیا، پتہ نہیں اس کا تھا یا پہلے سے تھا، بہرحال بچہ ہو گیا۔ اور فلاں آدمی آیا، اس کی شادی نہیں ہوتی تھی، وہ حضرت نے تعویذ لکھا، جناب وہ گھر میں آ کے لڑکی دے گئے ہیں، وہ جناب یہ تو میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ اب ایسے غرض مند تو بیچارے کئی پھر رہے ہیں شادی والے، کئی ہوتے ہیں بیچارے شادیوں کی غرض میں ڈھونڈنے، انہوں نے کہا بڑا پہنچا، وہ بھی پہنچ گئے۔ تو اس طرح جو یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ مداری ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ ولایت سے، نہ بزرگی سے، نہ ان کا کوئی تعلق ہے اللہ والوں سے۔ اللہ والوں کے یہ کام نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے صحیح معنوں میں جو اولیاء ہوتے ہیں، وہ متبع کتاب ہوتے ہیں، وہ متبع سنت ہوتے ہیں۔ اگر ان کی بات سے کبھی کوئی کام اللہ پاک نے اپنی رحمت سے سر انجام بھی فرما دیا تو آپ اگر جا کے بھی کہیں گے تو وہ ٹال جاتے، بھائی میاں دنیا میں کام ہو جاتے ہیں، کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا، چھوڑو بھائی، اس میں ہماری کون سی بزرگی ہے، اس میں ہمارا کون سا بڑا پہاڑ ہے، بابا اللہ نے شکر کرو اللہ کا، تمہارا کام ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی، اس میں ہماری کون سی بہادری ہے۔ کام تو دنیا میں کافروں کے بھی ہو جاتے ہیں، کام دنیا میں یہودیوں کے بھی ہو جاتے ہیں، کام دنیا میں نصرانیوں کے بھی ہو جاتے ہیں۔ اولاد دنیا میں بندے کو ملتی ہے تو جانور کو نہیں ملتی، اولاد بندے کو ملتی ہے تو مکڑی کو نہیں ملتی، اولاد بندے کو ملتی ہے تو مکھی کو نہیں ملتی، اولاد بندے کو ملتی ہے، بکری کو ملتی ہے تو کتے کو بھی تو مل جاتی ہے، اس میں کیا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے میاں، اس میں کون سی ہماری بہادری ہے۔ وہ ایسی بات کریں گے کہ اس کو چھپا ڈالیں گے، اس کو چھپا ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں اپنے رضا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں گمراہیوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے جو ہے بچائے۔ جیسے ایک بزرگ گزرے ہیں،
ان کی خدمت میں لوگ آتے ہیں، ان کو کہتے کہ حضرت طویل لکھ دو، اور حضرت نے فرمایا بھائی میں کوئی طویل شویل نہیں لکھتا۔ کئی میرے پاس بھی آ جاتے ہیں جی آپ طویل ہے، وہ خدا کے بندے، میں نے کہا میری تو 5 سال ہو گئے اپنی شادی نہیں ہوتی، اگر مجھے طویل آئے تو میں خود نہ لکھ لوں، اور خدا کے بندے میں اپنے لیے نہ لکھ لوں، تمہارے لیے بعد میں لکھتا پھروں، پہلے میں اپنا کام کیوں نہ کروں؟ نہیں جی نہیں آپ لکھ دیں۔ خدا کے بندے میں نے زندگی میں نہیں لکھا، مجھے نہیں آتا، نہیں بس ضد ہے، ایک دماغ بنا لیا ہے، سمجھتے ہیں اللہ اعوذ باللہ کہ ہمارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں سچا سمجھیں تو جب ہم نے کہہ دیا ابھی ہم نہیں جانتے، بات ختم ہو گئی۔ نہیں جی آپ کر دیں۔ خیر جی وہ آئے، انہوں نے کہا ابھی مجھے نہیں آتا اللہ کے بندے، کوئی طویل شویل بد دعا کروں گا میں۔ انہوں نے کہا نہیں جی حضرت طویل لینا ہے۔ اچھا، اور بعض بزرگ بڑے موحد ہیں، اللہ والے ہیں، قرآن والے ہیں، سنت والے ہیں، کبھی کبھی وہ لکھ دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ اگر اس جاہل کو ہم نے نہ لکھا تو یہ کسی مشرک کے پاس جائے گا، اور مشرک کے پاس جانے سے یہ خود بھی مشرک بن جائے گا، یہ کسی رافضی کے اڈے چڑھے گا، کسی مشرک کے پاس، کسی بدعتی کے پاس جائے گا اور اس کے چکر میں آگے گمراہ ہو جائے گا۔ چلو بھائی اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر دو تاکہ جان چھوٹے، یہ گمراہ تو نہ ہو آئندہ کے لیے۔ بعض بزرگ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، ہم تو صرف اعتراض کرنا جانتے ہیں نا جی۔ خیر بہرحال جی جب اس نے بڑا تنگ کیا، حضرت نے ایک طویل لکھ دیا، اللہ نے مہربانی کی، اس کا کام ہو گیا۔ تو اس نے کہا یار کام ہو گیا ہے، اب روز جو آدمی پیر کے پاس جائے یہی طویل کھول کے ہم خود کیوں نہ لکھ لیا کریں؟ اس طویل کو ہم کھول لیتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، آئندہ جو بھی مشکل آئے گی لکھ دیا کریں گے، ہمارا کام اصل تو طویل میں سارا کچھ ہے۔ شاید انہوں نے تعویذ میں آگے جو لکھا تھا وہی، یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں اور تیرا بندہ مانتا نہیں، آگے تیری مرضی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو، انہوں نے کہا یار یہ کیسا طویل ہے؟ انہوں نے کہا جی طویل تو یہ حضرت کے پاس گئے، حضرت یہ آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا تو تمہارا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تم اس بات کو چھوڑو کہ ہم نے کیا لکھ دیا۔ اسی طرح مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ بھی جب کوئی بہت مجبور کر دیتا حضرت کو کہ تعویذ لکھ دو تو وہ لکھ دیتے، ہر چکند او کند بندہ عاجز چکند، جو بھی کرتا ہے وہی کرتا ہے، ایک عاجز بندے کے ہاتھ میں کیا ہے بھلا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور دنیا کی طاقت کے پاس کیا ہے کہ کوئی کچھ کر لے گا؟ اللہ پاک چاہتے تو ان کا کام ہو جاتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے جو صحیح معنوں میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اور صحیح معنوں میں صاحب کرامات ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ لوگوں کو بلا بلا کے کہیں کہ جناب میں نے رات حضور پاک کی زیارت کی ہے، مجھے حضور پاک سے ملاقات ہوئی ہے، مجھے حضور پاک نے یہ فرمایا۔ تمہیں جاہل کس نے کہا ہے کہ بتاؤ لوگوں کو؟ اگر واقعی تمہیں اللہ نے یہ مرتبہ بخشا ہے تو پھر سمندر ہے، پی جاؤ۔ پھر یہ تو نہیں کہ تم دنیا کی طرح ایک تماشا ڈھول بنتے رہو، جس برتن میں کچھ نہ ہو تو کھٹ کھٹ تو کرتا رہتا ہے نا، وہ جس کے اندر بھرا ہوا ہوگا پانی مجال ہے آواز آئے، آپ باہر سے بھی اس کو مارتے رہیں پھر بھی آواز نہیں نکلے گی، اس کا پانی نکال دو ذرا آواز رکھو تو ایسے بجے گا جیسے کوئی نقارہ بج رہا ہو، ساری دنیا شور سنے گی ڈھول کی طرح۔ تو خامخواہ تم ڈھول اسی لیے تو بجتا ہے نا، اندر سے خالی ہوتا ہے، اگر بھرا ہوا ہو تو ڈھول بجے گا؟ بھر کر دیکھ لو، اس کے اندر چلو دانے بھر دو، گندم بھر دو، پانی بھر دو، پھر دیکھو آواز آتی۔ ہر خالی چیز جو ہے وہ بجتی رہتی ہے، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کے اندر اتباع سنت ہوتی ہے، جس کے اندر اللہ کا قرآن اور اللہ کا تقوی اور خشیت ہوتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو ایسی باتیں اگر ہوں تو کبھی ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں، کبھی کسی کو بتلاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا مقصود ہوتا ہے اتباع کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی کو ایک فارسی سرائکی زبان کے شاعر نے بڑی اچھے انداز میں، یعنی بڑی عجیب اس نے نکتہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر بڑے اللہ والے جو ہوتے ہیں توڑیں جو دریا نوش ہن پرجوش تھی خاموش ہن، یعنی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں دریا پیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں لگنے دیتے کہ اندر کیا ہے، اور جو آدمی ہلکا ہوتا ہے اس کو ایک چھوٹا سا گلاس ہی پلا لو تو ناچتا پھرے گا، وہ دنیا کے اندر شور کرتا پھرے گا کہ میں یہ ہو گیا اور میں وہ ہو گیا اور میں فلاں ہو گیا۔ تو اس لیے بہرحال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین،
اچھا، عبادت کے معنی میں سمجھ لو. لوگ سمجھتے ہیں عبادت نماز کا معنی ہے کہ اور قبروں سے جو ہم دعا کرتے ہیں وہ تو دعا ہے. اصل دعا ہی عبادت ہے. یاد رکھو، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا ہی عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان الذین، فرمایا نا قال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں منظور کرو. آگے خود فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں مجھ سے دعا مانگنے میں، میری عبادت کرنے میں، ان کو میں جہنم دیتا ہوں. تو اصل جو ہے دعا ہی عبادت ہے. تو دعا بھی ما سوا اللہ کے کسی غیر سے نہیں کرنی چاہیے. اس لیے شرط ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. تو اس لیے بہرحال آپ بھی دعا فرمائیں ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے، کہ اللہ مسلمانوں کو خالص عبادت کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہماری عبادتوں میں اللہ شرک کو دور فرما دے، ہماری عبادات میں اللہ ریا کو، سمعت کو، شہرت کو دور فرما دے. کیونکہ ریا جو ہے نا جی عمل کو کھا جاتا ہے. ریا ایسا ہے جیسے چھوٹا شرک ہو، یعنی آدمی اللہ کو راضی کر رہا ہے اور ساتھ بندوں کو بھی راضی کر رہا ہے تو شریک بنا رہا ہے، اس لیے وہ بھی شرک میں. اچھا، اور دوسرا حکم کیا تھا؟ فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور قائم کریں نمازوں کو، ادا کریں زکوٰۃ. یہ حکم دیا گیا تھا کہ نماز جو ہے قائم کریں. اس لیے پورے قرآن میں اگر آپ نظر ڈالیں گے، اللہ آپ کو توفیق دے اور اللہ مجھے بھی توفیق دے قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، جہاں بھی آپ دیکھیں گے نا لفظ یہ نہیں آتا کہ نماز پڑھو، نہیں آتا. جہاں بھی قرآن میں لفظ آئے گا یقیمون الصلاۃ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اقیم الصلاۃ اقم الصلاۃ، یعنی جہاں جہاں لفظ آئے گا اقامت کا. اقامت صلاۃ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ نماز کو اس کے تمام شروط، حقوق، ارکان کے ساتھ اس کے وقت میں ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ. اقامت صلاۃ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس نماز پڑھ لو. اقامت صلاۃ کا معنی ہے کہ نماز کو قائم کرو. کیا معنی قائم کرو؟ کہ ٹھیک ٹھیک وقت میں، اور جتنے اس کے شروط ہیں، ارکان ہیں، جتنے اس کے احکام ہیں، ان سب کو ادا کر کے نماز پڑھے. اب یہ معنی نہیں کہ اچھا بھی نماز پڑھو تم ابھی فجر کی پڑھ لو اور کہے کہ جی میں نے تو پڑھی ہے نماز. کون کہتا ہے نماز نہیں پڑھی؟ میں نے عشاء کی پڑھی، عشاء کے بعد فوراً میں نے فجر کی پڑھ لی. یا جیسے یہ ملنگ برادری جو ہے 5 نمازیں عشاء کے بعد کٹھی پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی اپنا اپنا کام کرو، سارا دن مزے سے سوتے رہو. دیکھا نہیں آپ نے حج کے دنوں میں جب عشاء کے بعد جب حاجی باہر نکل جائیں تو ملنگ برادری اندر آ جاتی ہے، اور صبح کی نماز کی جب تہجد کا وقت آئے گا لوگ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، یہ باہر نکل جائیں گے. وجہ کیا؟ وہ اپنی 5 نمازیں پڑھ چکے ہوتے ہیں. جی ہم نے تو جان چھڑوا لی ہے نا، ساری 5 کی 5 کٹھے پڑھ لی. تو یہ اقامت صلاۃ نہیں ہوتی. اقامت صلاۃ ہے کہ فی اوقاتہا، اس کے وقت کے اندر اور اس کے حقوق کے اندر، اس کے شروط کے اندر، کہ جو نماز کے لیے اللہ نے شرائط رکھے ہیں کہ بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، آپ کا اندر باہر پاک ہو، آپ باوضو ہوں، اور نماز کا وقت ہو، اور خالص اللہ کے لیے عبادت ہو، اور بالکل اخلاص قلب کے ساتھ عبادت ہو، اور پھر ٹھیک قیام ہو، ٹھیک رکوع ہو، ٹھیک سجود ہو، ٹھیک قعدہ ہو، اور جو پڑھ رہے ہو اس کو سمجھ بھی رہے ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، پھر جا کر نماز ادا ہوتی ہے. کہ آپ جب پڑھ رہے ہیں، اب دیکھیں نا جی آپ نماز میں کھڑے ہیں، تیسری رکعت میں آپ کو یہ پتہ نہیں اب تیسری ہے کہ دوسری ہے، یہ تو نماز نہ ہوئی. یا آپ نے 2 رکعتوں کے بعد امام کے ساتھ آپ نماز میں بیٹھے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی ابھی امام نے اٹھ کے باقی 2 رکعتیں بھی پڑھنی ہیں، پتہ نہیں یار 4 پڑھ چکا ہے. یہ نماز کے اندر حال ہے مسلمان کا، تو یہ کوئی نماز نہیں ہوتی. یا آپ وضو کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ وضو کیا، آدھا پاؤں خشک ہے اور آدھے پاؤں پہ پانی ڈالا اور بھاگ کے آ گئے،
یا وضو کیا ہے تو ایڑیوں پہ صحیح پانی نہیں پہنچا، یا آپ کے گٹوں پہ صحیح پانی نہیں پہنچا، صحیح پانی نہیں لگا، آپ نے انگلیوں کے اندر خلال نہیں کیا، نہیں دیکھا کہ انگلیوں کے اندر بھی پانی میرے پاؤں کے پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، ہاتھوں کے اندر بھی میرا پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، بس بس کیا اور بھاگے، پاؤں بس نیچے دے دیا، کھڑے کھڑے نیچے دے دیا ٹونٹی کے، اور اس کے بعد جناب چپل میں ڈالا اور بھاگ آئے۔ وہ خدا کے بندے، آپ نے اس کو ملا نہیں ہے، آپ نے صحیح معنوں میں پانی کو پہنچایا نہیں ہے، آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان میں چیک نہیں کیا ہے، یا آپ نے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالی ہوئی تھی اور انگوٹھی سخت تھی تو آپ نے اس کو پھرایا اور گھمایا نہیں ہے کہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے اندر، تو اگر ان چیزوں کا آپ نے خیال نہیں کیا تو گویا آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور چادر ہے یا توپ ہے وہ آپ کے پاؤں کے بھی نیچے آ رہا ہے، اسی طریقے سے آپ ایسی جگہ نماز پڑھیں، کسی سے آپ نے کپڑا چھین لیا، اسی کو مصلی بنا کے نماز پڑھ رہے ہو، کسی سے آپ نے زمین چھینی ہوئی ہے وہیں تم نے مسجد بنا دی ہے، وہیں تم نماز پڑھ رہے ہو، اور نماز ظہر میں آپ عصر پڑھ رہے ہیں اور عصر میں آپ مغرب پڑھ رہے ہیں اور مغرب میں آپ عشاء پڑھ رہے ہیں، یہ نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے حکم ہے یقیم الصلاۃ، جس میں آپ نے پہلے قرآن پاک میں پڑھا ہے نا کہ جو مومنوں کی صفات کے یومن بالغیب الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا محافظت کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ محافظت کا کیا معنی ہے؟ آپ کسی کو محافظ بناتے ہیں نا کہ بھئی یہ تم دکان پہ محافظ ہو، تم میری بلڈنگ کے محافظ ہو، تم میرے رقبے کے محافظ ہو، تو آپ محافظ کا کیا معنی ہوتا ہے کہ تم نے دکان پہ محافظ بنایا، وہ سرانہ رکھ کے سو جائے اور لوگ آ کے ہمارا سامان اٹھا جائیں، تو یہ محافظت ہے، اسی کو آپ کہیں گے کہ اچھا محافظ ہے۔ آپ نے بلڈنگ پہ بٹھایا، جب جاتے ہیں تو وہ حضرت موجود ہی نہیں ہوتے، پھر کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا ابھی روٹی کھانے گیا تھا، پھر گئے اب کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا ذرا پیپسی پینے کا خیال تھا وہاں چلا گیا، اب کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا ایک دوست آ گیا تھا اس کو ملنے چلا گیا تھا، اچھا ابھی میرا یہاں سامان پڑا تھا، اس نے کہا جی میں نے تو نہیں اٹھایا، میں قرآن اٹھاتا، میں تو بڑا صالح آدمی۔ تو آپ کہیں گے یار اچھے صالح آدمی، میں نے تمہیں اچھا محافظ بنایا ہے۔ تو محافظ کا معنی کیا ہے کہ جو وقت کی حفاظت کرے، اوقات کی حفاظت کرے، شروط کی حفاظت کرے اور ارکان کی حفاظت کرے اور نماز کو صحیح معنوں میں قائم کرے اور نماز کو صحیح معنوں میں ادا کرے۔ اور آپ یقین فرمائیں اس طرح آپ ذرا کم از کم 40 دن نماز پڑھ کے دیکھیں، ذرا احتیاط سے، ذرا محافظت سے، پھر دیکھیں کہ نماز میں کیسے لذت ملتی ہے اور نماز کے کیسے فوائد اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ ہم تو نعوذ باللہ ایسے نمازیں پڑھتے ہیں جیسے منافقوں کی نماز ہو کے گلے سے کوئی چیز ہے اتارنی ہے، جلدی جلدی اتاریں۔ ابھی یعنی آدمی سلام میں بیٹھا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے کہ جلدی امام سلام پھیرے تھا کہ میں نے اس دوست سے فلانی بات کرنی ہے، یہ کوئی نماز تو نہیں ہوتی ہے، تو بس ایک روٹین ہے، تکمیل ہے، ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور جو دیتی ہیں زکات کیا؟ یعنی جن اموال پہ اللہ نے زکات فرض کی ہے۔ اچھا پھر زکات دینے کا معنی یہ نہیں ہوتا جیسے آج کل لوگ او جی زکات ہے جی ٹھیک ہے خیرات ہی ہے نا جی، وہ اللہ کے بندے زکات علیحدہ چیز ہے، صدقات علیحدہ چیز ہیں، قربانی علیحدہ چیز ہے، سب کے احکام علیحدہ ہیں۔ زکات کے لیے تو شرط ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا انما الصدقات للفقراء، کہ غریبوں مسکینوں عاملین مؤلفۃ القلوب فی الرقاب اور قرض داروں کو اور مسافروں کو دے سے، ان کے علاوہ کسی کو زکات آپ دے ہی نہیں سکتے۔ اچھا اور زکات میں یہ بھی شرط ہے کہ جب زکات دو تو تم اس کو باقاعدہ اس کا مالک بناؤ، یعنی اس کے حوالے کرو، وہ قبض کر لے، اور پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ جہاں جا کے اس کو خرچ کرے، آپ اس پہ تکمیل۔ اچھا زکات کو آپ مسجد کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے، زکات کو آپ مدرسے کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے، زکات کو آپ سڑک بنانے میں نہیں لگا سکتے، زکات کو آپ حمام بنانے میں نہیں لگا سکتے، زکات کو آپ ہسپتال بنانے میں نہیں لگا سکتے۔ جیسے آج کل ہمارے بعض ملکوں میں بڑے خیرات کے ادارے بنے ہوئے ہیں نا، وہ زکات بھی لے رہے ہیں اور صدقے بھی لے رہے ہیں اور خیراتیں بھی لے رہے ہیں اور لگا کر آ رہے ہیں، اور جی ہم ہسپتال بنا رہے ہیں، تو اس کی تو زکات ادا نہیں ہوتی ہسپتال کی عمارت میں۔ ہسپتال کی عمارت بنانے میں زکات تو ادا ہی نہیں ہوئی، زکات بالکل ادا نہیں ہوتی۔ اور اس لیے زکات کا اپنا مصرف ہے، صدقات کا اپنا مصرف ہے، خیرات عام جو ہوتی ہے اس کا اپنا مصرف ہے۔
اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ جب زکوٰۃ دو تو پھر ٹھیک زکوٰۃ دو، باقاعدہ حساب کر کے، اور جو مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دو، غیر مستحق کو جو ہے زکوٰۃ نہ دو۔ اور فرمایا کہ جب وہ یہ کریں گے وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہی جو ہے اصل میں دین ہے سیدھا، یہی ہے وہ سیدھا راستہ، یہی ہے وہ ملت قائمہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما اہل الکتاب فهم اليهود والنصارى والمشركون عبدة الاوثان والنيران من العرب ومن العجم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کون ہیں؟ یہودی، نصرانی، اور اسی طرح اس کے بعد مشرکون کا ذکر ہے، وہ کون ہیں؟ عبدۃ الاوثان، جو بتوں کے پجاری ہیں اور آگ کے پجاری ہیں، من العرب ومن العجم، عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں۔ وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی لم يكونوا منفکین یعنی منتہین حتی یتبین لهم الحق، یعنی وہ نہیں ہٹنے والے اور نہیں رکنے والے کہ جب تک ان پہ حق جو ہے وہ کھول کے واضح نہ کر دیا جائے۔ وہکذا قال قتادہ رحمہ اللہ تعالی حتی تأتیہم البینہ، ای ھذا القرآن، یعنی جب تک کہ پہنچے ان کے پاس بینہ، یعنی کھلی بات، کھلی نشانی، کھلی دلائل، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ ولہذا قال تعالی لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ثم فسر البينة بقوله، اب اللہ نے خود تفسیر بیان کی بینہ کیا ہے، فرمایا رسول من اللہ يتلو صحفا مطہرہ، یعنی محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، وما يتلوه من القرآن العظیم الذي هو مكتتب في الملأ الاعلى في صحف مطہرہ۔ اللہ نے فرمایا وہ کھلی اور واضح دلیل کیا ہے؟ میرا پاک پیغمبر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو پڑھتے ہیں اللہ کا قرآن پاک جو ہے، اور وہ قرآن پاک جو ہے ملأ اعلیٰ کے اندر جو ہے بڑے پاک صحیفوں میں لکھا ہوا، جیسے فرمایا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ اللہ نے اس قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہے ایسے صحیفوں میں جو صحیفے اکرام والے ہیں، عزت والے ہیں، پاکیزہ ہیں، اور ایسے ہاتھوں میں وہ نقل ہوتا ہے جو اللہ کے فرشتوں کے ہاتھ ہیں، جو پاک لوگ ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ وقولہ تبارک و تعالی فیہا کتب قیمہ، قال ابن جریر فی الصحف المطہرۃ کتب من اللہ قیمۃ عادلۃ مستقیمۃ لیس فیہا خطأ لأنہا من عند اللہ عز وجل۔ اللہ نے فرمایا فیہا کتب قیمہ، تو ضمیر کیا ہے؟ فرماتے ہیں فی الصحف المطہرہ، ان پاکیزہ صحیفوں میں کیا ہے؟ اللہ کی کتابیں، اللہ کی کتاب ایسی جو کتاب مستقیم ہے، جو کتاب سیدھی ہے، جو کتاب سچی ہے، جو کتاب خطا سے پاک ہے، جس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں، کسی قسم کی خطا نہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ جو میں نے خلاصے میں عرض کیا تھا وہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی لفظ کتب ہوتا ہے، کتاب ہوتا ہے، اور مراد ہوتا ہے حکم، اللہ کا حکم، اللہ کے فیصلے، جیسے کہ حدیث میں آیا حضور نے فرمایا لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرتا ہوں، یعنی بحکم اللہ، اللہ کے حکم سے فیصلہ کرتا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر لکھا گیا، روزہ فرض کیا گیا۔ اسی طرح کتب علیکم القصاص فی القتلى، اسی طرح یا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ جب موت کی وقت آئے، موت آنے کے قریب ہو تو تم وصیت لکھو دو گواہوں کے سامنے۔ اس لیے فرمایا بعض علماء، اور ان نے فرمایا کہ نہیں، ضمیر راجع ہے صحف کی طرف۔ وقال قتادہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ یذکر القرآن بأحسن الذکر ویثنی علیہ بأحسن الثناء۔ ان نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، انہوں نے کہا صحف مطہرہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن، یعنی اللہ کا پیغمبر جو ہے قرآن کو پڑھتا ہے، ٹھیک پڑھنا، اور قرآن پاک اور اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا، اللہ پاک مستحق ہیں اپنی ثنا اور حمد کے۔ وقال ابن زید فیہا کتب قیمۃ معنی مستقیمۃ معتدلۃ، اس کے حکم جو ہیں سیدھی ہیں، بالکل عدل اعتدال والے ہیں، یعنی ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو اعتدال میں نہ ہو۔ اللہ کے تمام احکام جو ہیں وہ سیدھے بھی ہیں، سچے بھی ہیں، اور اعتدال والے بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک جانب کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا، جیسے آج کل دنیا قانون بناتی ہے نا جی،
جیسے بعض بڑے بڑے کفار کے ملکوں نے، یورپین ملکوں نے مثلا نکاح طلاق کے قانون بنائے، کبھی تو طلاق جو ہے عورت کے ہاتھ میں دے دی، کبھی طلاق جو ہے مرد کے ہاتھ میں دے دی، کبھی طلاق کا اختیار جو ہے نہ مرد کو ہے نہ عورت کو ہے. تو لٹ کے اسلام کا حکم جو ہے عین اعتدال پر ہے کہ اللہ پاک نے طلاق کا حکم اجازت بھی دے دی اور ساتھ پابندی بھی لگا دی کہ طلاق نہ دیا کرو. اللہ کو طلاق پسند نہیں ہے. پھر طلاق کے اندر بھی مراحل رکھ دیے کہ بھئی یہ طلاق رجعی ہے، یہ طلاق بائن ہے، اور یہ بالکل آخری 3 طلاقوں کے بعد ہے کہ بابا اب اگر تم نکاح بھی کرنا چاہو گے تو پھر عورت تمہارے نکاح میں نہیں آ سکے گی جب تک کہ وہ دوسری شادی نہ کر لے. تو کتنے مراحل میں اللہ نے پابندی کر دی کہ عین عدل پہ رہے. یعنی حضور پاک نے اتنی سختی فرمایا کہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا. اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ یعنی اللہ کا عرش ہل جاتا ہے کہ اس بندے نے ایک انسان پہ ظلم کیا. بھئی اور کوئی طریقے سے جھگڑا ختم کر لیتے، کچھ دنوں کے لیے علیحدہ ہو جاتے، کچھ دنوں کے لیے اس کو ماں باپ کے گھر میں بھیج دیتے، 4 رشتہ داروں کو بلا کے فہمائش کر لیتے. کوئی ضروری ہے کہ آدمی طلاق تک پہنچ جائے؟ تو اب طلاق نہ رکھتے تو اگر کوئی حل نہ رہے سلو کا تو پھر بندہ کیا کرتا؟ مرد بھی اپنی جگہ بیچارہ برباد ہو جاتا، عورت بھی پھر اللہ نے طلاق بھی رکھ دی کہ ہاں طلاق کے بعد پھر رجوع بھی رکھ دیا کہ ممکن ہے طلاق کی گولی لگنے کے بعد عورت میں بھی کچھ نرمی پیدا ہو اور مرد میں بھی کچھ نرمی پیدا ہو اور دونوں پھر ٹھیک زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں. بھی سلو کر لو، رجوع بھی کر لو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر قانون میں اعتدال رکھا ہے. جیسے اب دیکھیں قصاص ہے، کسی نے قتل کیا، جب قتل کیا ہے ٹھیک ہے قتل ہو، لیکن اب اس کا نقصان کس کو پہنچا ہے؟ دنیا میں جو قتل ہوگا عمومی نقصان تو سب کو ہوگا، لیکن اصل نقصان تو اس کے باپ کو، بیٹوں کو، بھائی کو، اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو، ورثاء کو ہوا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دے دیا کہ بھئی اگر ورثاء چاہتے ہیں کہ جیسے اس نے قتل کیا ہے اسی طرح قتل ہو، ٹھیک ہے قصاص، بس اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھوڑ سکتی. اور اگر ورثاء راضی ہو جاتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر یہ ہمیں دیت دے دے تو ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ آدمی ان کے نفقے کا، ان کے خرچے کا، ان کے روزگار کا، سارے اسباب کا وہ ذمہ دار تھا. اب اس کی اگر دیت ادا ہو گئی 1,40,000 ریال، چلو ورثاء کے لیے آئندہ زندگی گزارنے کا راستہ بن گیا. اگر وہ راضی ہو جائیں تو معاف کر دیں. اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ چلو جی ہم دیت بھی نہیں لیتے، ہم بالکل ویسے معاف کرتے ہیں، جب انہوں نے اپنا حق معاف کر دیا اللہ فرما دے معاف کر دو، اب اس کو کوئی سزا نہ دو. تو ہر قانون میں کتنی لچک ہے، کتنی اس کے اندر اعتدال ہے، کتنی اس کے اندر ہمارے حقوق کا لحاظ رکھا گیا ہے. اب ورنہ اب دنیا کے قانون دیکھ لیں جی کہ ایک قاتل ہے، اس نے قتل کیا، اب قاتل نے کوئی اچھا وکیل رکھ لیا جو مدعی کے وکیل سے زیادہ قابل ہے، اس نے عدالت میں جا کے چھڑا دیا. اب وہ بیچارے مقتول ورثاء دیکھ رہے ہیں اور ظالم چھٹا ہوا جا رہا ہے ہنستا ہوا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس کے لیے کچھ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں. اپیل کریں گے وہ اور کوئی بڑا وکیل لے آئے گا، وہ اور خارج ہو جائے گی. تو اب نتیجہ کیا ملا؟ یا فرض محال اس کو آپ نے سزا دے دی، جی عمر قید کے لیے سزا ہو گیا، جی عمر قید بالکل اپیل. لیکن عمر قید میں مقتول کو کیا ملا؟ جس کا باپ مارا گیا تھا یہ تو چلا گیا 20 سال کے لیے جیل میں، لیکن اس کی بیٹے کو، اس کی بیوی کو، اس کی بچوں کو آپ نے کیا دیا؟ پھر اس کو جو 20 سال آپ نے جیل میں رکھا تو ایک روز کا کم از کم اس پر آپ 20 روپے 30 روپے تو خرچ کریں گے نا، کہ پیرے میں بھی رکھیں، روٹی بھی کھلائیں، رات کو روٹی بھی دیں، اور اس کی حفاظت بھی کریں کہ کہیں کوئی گڑبڑ بھی نہ ہو جائے، کہیں مر نہ جائے، اس کو پیرا بھی دیں، اس کو باقاعدہ تلاشی لے کے اندر بھیجیں، کوئی بلیڈ نہ ہو، کوئی چاقو نہ ہو، کوئی چھری نہ ہو، کہیں اپنے آپ کو نہ مار ڈالے، اس کی حفاظت بھی. یعنی آپ کا بھی اتنا نقصان ہوا کہ 20 سال کا خرچہ نکالیں، پہرے داروں کی تنخواہیں نکالیں، سارا نکالیں اتنے، لیکن مقتول کے گھر میں بھی ایک دھیلا نہ گیا. تو یہ آخر کون سا قانون ہے؟ اور پھر جیلیں بھی بھر گئیں کہ تو کتنے، جب مقدمات 200 500 ہو جائیں گے تو ایک فیصلے کرنے والا آدمی کتنے مقدمے آخر روز سن لے گا؟ آپ اندازہ کریں، ایک آدمی کے پاس مثلا 500 مقدمہ ہے، ایک مقدمے کے اندر 10 20 گواہ ہیں، یعنی 10,000 آدمی کی گواہی قلم بند کرنی ہے، اور ہر گواہ کی گواہی پر پھر مخالف وکیل نے کراس ایگزامینیشن کرنا ہے، باقاعدہ بحث کرنی ہے، جرح ہونی ہے،
تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جلدی سے جلدی فیصلے کرنے والا جج جو ہے کیا کرے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے مقدمے کا جلدی فیصلہ کر دوں. اچھا، اور ایک فریق کی یہ مرضی ہے کہ مقدمہ لمبا ہو جائے تاکہ مدعی تنگ آ جائے. وہ جناب ایک ملزم حاضر نہیں ہو رہا، ایک ملزم بیمار ہو گیا، گواہ کی تعمیل نہیں ہو رہی، گواہ کی پیشی پہ تعمیل ہو گئی تو سرٹیفکیٹ آ گیا جی ہمارا گواہ جو ہے بیمار ہے، وہ بیچارہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، ابھی گواہی کے قابل ہی نہیں ہے. تو اب وہ پیشی نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ لیکن اسلام کی کتنی سیدھی سی بات ہے کہ بات ثابت ہوئی، لے آؤ بس، السلام علیکم فی امان اللہ. مدعی نہیں مانتے، قتل کرو، جان چھوٹے والا کمفل کے ساتھ حیات، ختم ہو گئی بات. کیوں ہم اس کو جیل میں رکھ کے اپنا بکرا بنا کے پالتے رہے 20 سال کے لیے؟ ختم کرو مسئلے کو. چوری کی ہے، ہاتھ کاٹو، جان چھڑائے، بھاگے جائے، کیا قصہ ختم ہو گیا. اور ساری زندگی کے لیے عبرت بن جائے، ساری زندگی کے لیے عبرت بن جائے کہ تمہارا ہاتھ لمبا ہو گیا تھا کہ اپنی جیب کے بجائے دوسرے کے گھر پہنچنے لگ گیا تھا، اب اس کو ذرا چھوٹا کر دیا ہم نے، ٹھیک ہو جائے. اس لیے اسلام کے ہر قانون میں ایک ایسی اور پھر اسلام نے کہہ دیا کہ ذرا سا بھی شبہ ہو جائے، ذرا سا بھی شبہ ہو جائے تو حد نہ مارو. اور میں بندے کو اگر ذرا سا بھی شبہ اندر الحدود بالشبہات کہ تم اور اور پھر اسلام نے کتنی لچک دی ہے، فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہگار چھوٹ جائے یہ تو قابل معافی ہے، لیکن کسی بے گناہ کو سزا ملے تو یہ میں معاف نہیں کروں گا. اور میں اگر کوئی گناہگار آیا لیکن کسی غلطی سے صاف ہو گیا، بھول گیا انسان، آپ اس کو چھوڑ بیٹھے تو فرمایا یہ غلطی قابل معافی ہے، کیونکہ معافی دینا میری شان ہے، تم نے بھی معافی دی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم یہ برداشت کر لیں گے. لیکن اگر تم نے بے گناہ کو ناجائز سزا دی ہے تو فرمایا یہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کا پھر بدلہ لیا جائے گا باقاعدہ کہ تم نے بے گناہ کو کیوں پکڑا، بے گناہ کو کیوں آگے. اسی لیے اسلام کی اب دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی ایسے زنا کے کیسز ہیں، ایسے معاملات ہیں، اکیلی عورت کی شہادت ہی نہ لو. اور کسی اسلام کے مجھے دور میں آپ دکھا دیں کہ عورتوں کو بند کیا گیا ہو اور عورتوں کو جیلوں میں رکھا گیا ہو، یا نہیں آیا، بس پوچھا یا اقرار یا ثبوت، سزا، سلام علیکم، ختم. اسی وقت یا سزا ہو گئی یا چھٹی ہو گئی یا فارغ ہو گئی یا تعزیر ہو گئی. یا اگر بفرض محال کسی عورت کو مہلت بھی ملی کہ بیمار ہے، اس کو کوڑے نہیں لگ سکتے جب تک ٹھیک نہ ہو جائے، اس کو جیل نہیں رکھا گیا، اس کو کسی رشتہ دار کے سپرد کر دیا گیا کہ اس کو اپنے گھر میں رکھو، جب یہ ٹھیک ہو جائے تو پیش کرو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہمارے حکم تو بالکل ٹھیک ہیں اور معتدل اعتدال والے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینات كقوله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. يعني بذلك اهل الكتاب المنزلة على الامم قبلنا بعدما قام الله عليهم الحجج، جو پہلے گزر چکے ہیں جب اللہ نے ان پر دلائل قائم کر دیے، دلیلیں نشانیاں بھیج دی. تفرقوا واختلفوا بالذین ارادہ اللہ من کتبہم واختلفوا اختلافا کثیرا، انہوں نے بھی اللہ کی کتابوں میں پھر اختلاف اور جھگڑے پیدا کیے. کما جاء فی الحدیث المروی من طرق، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا میرے آقا سرکار مدینہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان الیہود اختلفوا علی 71 فرقۃ، آپ نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے. وَإِنَّ النَّصَارَىٰ اخْتَلَفُوا عَلَىٰ 72 فِرْقَةً، اور نصرانی جو تھے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. اور فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. آپ نے فرمایا اور میری امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور تمام کے تمام فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، مگر ایک فرقہ جنت میں جائے گا. قالوا ومن هم یا رسول اللہ، وہ فرقہ کون ہوگا حضور؟ قال ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ، جو ان کا دامن پکڑنے والا ہے صرف وہی جنت میں جائے. وقوله تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كقوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے پیغمبر بھیجا، نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس پہ ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو کیا دعوت دیں کہ لا الہ الا انا، کوئی معبود برحق نہیں مگر میں،
اس میری عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو. ولہذا قال تعالی حنفاء ای متحنفین من الشرک الی التوحید، شرک سے میل ہو کے توحید کی طرف جانے والے. جیسے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ نے فرمایا تحقیق ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے ہر امت میں ایک رسول، اور اس نے کیا دعوت دی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو خالص، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے سوا شیطان کی پیروی سے بچو. وقد تقدم تقریر حنیف فی سورۃ الانعام ما اغنی عن عیادتہ ہا ہنا. مفسر فرماتا ہے کہ سورۃ الانعام میں لفظ حنیف پہ مکمل بحث کر چکا ہوں، اب دوبارہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یقیم الصلاۃ وہی اشرف عبادات البدن، کیا معنی کہ نماز کو قائم کرتی ہیں، عبادت بدنی جو تھی سب سے افضل اس کا ذکر کر دیا گیا. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ زکات دیتی ہیں، عبادت مالیہ کا ذکر کر دیا گیا. وَهِيَ الْإِحْسَانُ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَالْبَهَاوِيجِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ الْمِلَّةُ الْقَائِمَةُ الْعَادِلَةُ أَوِ الْأُمَّةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الْمُعْتَدِلَةُ. اور جو لوگ نماز قائم کرتی ہیں اور زکات دیتی ہیں، فقیروں کا خیال رکھتے ہیں، عبادات بدنیہ بھی ادا کرتی ہیں، عبادات مالیہ بھی ادا کرتی ہیں، یہی وہ امت ہے جو صراط مستقیم پہ ہے اور اعتدال پہ چلنے والی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عبادت بدنی میں سے سب سے اشرف عبادت جو تھی نماز کا ذکر کر دیا، اور عبادت مالی میں سے سب سے اشرف عبادت جو تھی زکات کا ذکر کر دیا. معنی یہ ہوتا ہے کہ جو مالی عبادت بھی ادا کرتے ہیں اور بدنی عبادت بھی ادا کرتے ہیں، یا جو حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں. خلاصہ آ گیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقت استدل کثیر من الائمۃ کالزہری والشافعی بهذه الآیۃ الکریمۃ الی ان الاعمال داخلۃ فی الایمان. اسی طرح فرماتے ہیں کہ زہری اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیات سے استدلال کیا ہے کہ ایمان کے اندر اعمال جو ہیں داخل ہیں. ولہذا قال تعالی وما امروا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ وَتَمَّ. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک امام صاحب نے فرض نماز میں آخری رکعت میں یعنی ایک سجدہ کیا، دو سجدے کے بجائے ایک سجدہ کیا، بھول گئے، تو پھر انہوں نے کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھا دی اور اس کے بعد سجدہ صاحب بھی کیا، پھر ٹھیک ہے نماز ہو گئی. عقیقے کا صحیح طریقہ جو ہے سنت کے مطابق وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو بچہ عطا فرمائے اپنی رحمت سے، لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے یا 2 دمبے جو ہیں 7ویں دن ذبح کیے جائیں. یعنی جس دن بچہ پیدا ہو اس سے گن کے ٹھیک 7ویں دن جو ہے 2 بکرے یا 2 دمبے لے کے ذبح کریں اور ان کو تقسیم کر دیں. اور بہتر ہوتا ہے کہ غرباء، فقراء، مساکین کو کھلائے جائیں. لیکن اگر کوئی آدمی ان میں سے اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو بھی کھلا دے تو کوئی حرج نہیں. اچھا کوئی آدمی اس کو اور پکا کر کھلا دے تب بھی کوئی حرج نہیں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو بہرحال یعنی 7ویں دن اگر لڑکی ہے تو 1 دمبا یا 1 بکری، یہ عقیقہ کرنا جو ہے سنت محمد مصطفیٰ. اچھا بعض علماء نے یہ گنجائش بھی لکھی ہے کہ 7ویں دن اگر نہیں کر سکا تو اسی دن یعنی اس کے بعد جس دن وہ پیدا ہوا دوسرے 14 دن کے بعد کر لے.